گھر میں قرآن پڑھو اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ اس کا طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سارے گھر والے بیٹھ جائیں، ایک بڑا پانی کا ڈول آگے رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں۔ جب سورۃ البقرہ ختم ہو جائے وہی پانی سارے پئیں بھی اور سب پر ڈالیں بھی اور گھر کے کونوں کے اندر بھی وہ ڈالیں۔ یہ 11 دن عمل کرتے رہیں تو کوئی دنیا کا جن، جادو، سحر، پری، بھوت کچھ بھی نہیں ہو، سب نکل جائے۔ ہر نماز کے بعد ہر دعا میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرا اللہ میرے والدین بھی اسی طرح مہربانی فرما جیسے وہ میرے ساتھ بچپن میں مہربانی کرتے۔ میرے دادا کی 3 بیٹیاں ہیں، انہوں نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو اپنی زمین کا حصہ نہیں دیا، بیٹوں کو دے دیا، تو انشاءاللہ قیامت میں دیں گے، فکر نہ کریں۔ لاکھ اولاد نافرمان ہو، آپ اس کا حصہ نہیں کھا سکتے جائیداد، نہ اس کو آگ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، تم نے تھوڑا دیا ہے۔ تمہارے گھر میں اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو تم سے حق مانگتا؟ تو اولاد دینے والا اللہ ہے تو حق دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو جو لوگ بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے، یہ ظلم ہے۔ اگر بعد کے وارث ان کے حقوق ادا کر دیں تو اچھی بات ہے کہ باپ دادا اس جہنم سے بچ جائیں گے۔ کسی کو منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہو تو اس کے ساتھ نکاح ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ منہ بولے سے کوئی بھائی نہیں بنتا، نہ منہ بولے سے کوئی بہن بنتی ہے، بالکل نکاح ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کے تو پاؤں نہیں چومے، بیوی کے تو چومو، کچھ حق تو ادا ہو جائے گا نا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ کوئی مسئلہ ہے یار، تیری بیوی ہے، بات ختم ہو گئی۔ وضع غیر فطری کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ کلونجی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حبۃ السوداء، اس کو کہتے ہیں حبۃ السوداء۔ حضور نے فرمایا یہ ہر چیز کی شفا ہے الا الموت، موت کا علاج نہیں، ورنہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ معیت علم کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا معنی ہے معیت علم؟ قد احاط بكل شيء علما، ورنہ ان کا مقام علو ہے۔ الرحمن علی العرش استوى كما يليق بشانہ۔ کہتے تھے کہ بریلوی حضرات کا دعویٰ ہے کہ حضرت بلال نے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھے۔ دعویٰ جو ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا ان کے گھر میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی کتاب، کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی حوالہ؟ حضور نے فرمایا کہ تھوم اور کچے بصل کھا کے مسجد میں بھی نہ ہو، جماعت میں بھی نہ ہو، لوگوں کے ایذا کا سبب نہ بنو۔ ہاں پکا ہوا ہو، بو مر جائے پھر جائز ہے۔ چھوٹی بڑی مساجد میں نماز کے اوقات میں بہت سی جماعتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال حنفی مسلک میں جہاں مسجد ہے اس میں دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ لوگ عادی ہو جائیں گے، آتے رہیں گے، جماعتیں کرتے رہیں گے، پہلی جماعت کا مقام ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر مجبوراً ہو تو پھر مسجد کے باہر کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہو اور 4 بیٹیاں ہیں تو بہرحال جب تک وہ بیٹی جو ہے نا جی میرا بھائی بالغ نہیں ہوتی یا 12 سال کی عمر تک تو ماں کے ساتھ رہے گی، بعد میں باپ کا حق ہے۔ ویسے خرچہ پہلے دن سے ہی باپ دے گا، چاہے وہ ماں کے گھر میں ہو یا باپ کے گھر میں، کیونکہ اولاد اس کی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے تو کیا میاں بیوی مل سکتے؟ جب نکاح ہو گیا اس کی بیوی ہے، رخصتی تو ایک رواج ہے، اصل تو نکاح کے بعد وہ بیوی بن گئی، رخصتی نہ ہو 2 سال نہ ہو، یہ تو رواج ہے کہ آج مہندی ہے، سب نکاح کے بعد تمہاری بیوی ہے۔ بہرحال رتبہ تو خامند کا بڑا ہے، لیکن آج کل خامند جو ہے وہ بیوی کے مقام پہ ہے اور بیوی خامند کے مقام پہ۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر تم پیر ہو تو مرید بن کے رہو، استاد ہو تو طالب بن کے رہو، اور عالم ہو تو جاہل بن کے رہو، خامند ہو تو بیوی بن کے رہو، پھر گزارا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔
لا الہ الا رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اثم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجتا الا قضیتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ مسلمانوں کے گھروں سے جو جھگڑے بغض اناد فتنے دور فرما۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی یہود و ہنود کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔